مرضیہ رضیہ زکیہ محدثہ عاملہ کاملہ شاہدہ عارفہ رازقہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد نفس سید المرسلین قاتل کفار و مشرکین زینت کعبہ و قوسین داماد سرور کونین فاتحہ بدر و احد و خندق و خیبر و حنین یعنی علی ابن ابی طالب بلند ترین صلوات صلی اللہ سید الشہداء تاجدار انسانیت محافظ شریعت نگہبان رسالت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علام اللہ ادائہم مجمعین من یوم عذابتہم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات باواز صلی اللہ محمد وآلہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم بانیانی اشرح محرم برادران کی یہ صحیح محنت یہ خرچ و خراجات نظر نیاز حاضری محمد و آل محمد کے ذکر سے وابستگی شب و روز کی محنت یہ معرفت یہ عقیدت کائنات کا مالک خالق اللہ اپنی دربار خاص میں منظور و مقبول فرما پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا مالک اللہ یہ جو خالی ہاتھ تیرے دربار کی طرف اٹھے کریم اللہ یہ کمزور یہ عاجز یہ پست یہ گناہگار ہاتھ الہی تیرے بلند و بالا عرش کی جانب ایک دعا ایک حسرت ایک منت ایک آرزو ایک درخواست تیرے دربار سے وابستہ کیو کریم اللہ تو سمیع و بصیر ہے تو سنتا بھی ہے تو دیکھتا بھی ہے پروردگار ان دعاؤں میں جو دعائیں ہیں ان ہاتھوں میں جو دعائیں ہیں کریم اللہ آج کی اس عظیم دن کا واسطہ مالک اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنی دربار سے قبولیت کی سند عطا فرما پروردگار ملک پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی مظلوم کربلا کی مجلس جلسے جلوس ماتمداریاں شبداریاں نظر نیاز کے تمام ہے کائنات کا خالق مالک اللہ یہ واسطہ امام غیب کی غیبت کا پروردگار ان کی غیب سے محافظت فرما عزاداروں کی حفاظت فرما ماتمیوں کی حفاظت فرما الہی تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا مالک اللہ ہماری حفاظت پہ جو لوگ ہماری اپنی ماتمی انجمن سنگت کے لوگ ہیں یہ پاکستان کی مضبوط و مستحکم بلند و بالا فورس کے غیور نوجوان ہیں پروردگار تجھے واسطہ آج کے اس عظیم دن کی عظمت کا مالک اللہ ان کی غیب سے محافظت فرما ان کی جو مشکل پریشانیاں ہیں دور فرما الہی تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا اس نازک دور میں ہر عزت دار مومن کی عزت کی حفاظت فرما مالک اللہ ہماری پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی حجت خدا امام عادل کا جل ظہور فرما دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھ
انتہائی واجب الاحترام شیعان حیدر کرار، موالیان علی، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمیوں، آج کا یہ دن تجدید عہد کا دن، وہ وعدہ جو ہم نے اللہ کے دربار میں ہماری روحوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے کیا تھا کہ تا حیات زندگی ہم یہ دروازہ نہیں چھوڑیں گے، آج اس وعدے کو پورے کرنے کا دن ہے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش تمام اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنے نوجوان پیچھے بیٹھے ہو یہ سامنے آ جائیں، وہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ماتمی سارے آپ جتنے بھی جوان بیٹھے بزرگ بیٹھے رہے آپ جوان سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ، آگے اور دو چار قدم اور آگے، تاکہ بعد میں آنے والے ان کو موقع ملے گا تو وہ پیچھے بیٹھیں گے، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں سارے حضرات مل کے بلند رہو۔ سارے صلوات پڑھو اور با جماعت پڑھو۔ اپنی خاموشی کو توڑو، مل کے بلند آواز میں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مالک اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے والا، وہ طوفان جو بربریت کا طوفان تھا، ظلم و تشدد کا طوفان تھا، طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے والا، تھا دین کا نقشہ بدلنے والا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عاشور کی مجلس، عاشور کا دن، طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے والا، تھا دین کا نقشہ بدلنے والا۔ شبیر نے گردن پہ جو روکا خنجر، اسلام کی شہرت پہ تھا چلنے والا۔ حسین نے اس خنجر کو اسلام کی گردن سے روک دیا اور اپنا سر پیش کر دیا، اپنی گردن کو پیش کر دیا۔ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، نظام توحید بچ جائے، قرآن کا نظام بچ جائے، اس کی کبریائی میرے نانا کا دین قیامت تک یوں ہی قائم رہے۔ تو آج عاشور کا دن، گواہی کا دن، جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توجہ کے لیے، بھائی جان دیکھنا میری طرح، آپ لوگ میری طرف دیکھیں، باہر نہ دیکھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں عرض کی کہ پالنے والے کس وجہ سے امت محمد مصطفیٰ کا مقام بلند ہے، باقی امتوں سے اس امت کا مقام بلند ہے، پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ جو امت آئے گی اس کا مقام اس لیے بلند ہے کہ میں نے اس امت میں 10 خوبیاں رکھی، 10 خوبیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جمعہ، علم، قرآن اور روزے عاشور۔ روزے عاشور جناب موسیٰ نے عرض کی کہ پالنے والے ان 9 خوبیوں کے متعلق تو میں جانتا ہوں، یہ 10ویں خوبی جو روزے عاشور کی خوبی ہے، مالک یہ روزے عاشور کیا ہے؟
آواز قدرت موسیٰ، روز عاشور 10 محرم کا دن ہوگا۔ وہ دن میرے پیارے حبیب کا پیارا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اس دن جو 10 محرم کے دن ایک قطرہ آنسو بہائے گا، میں اللہ اسے 1 درجہ شہید کے برابر ثواب دوں گا، 1 درجہ شہید کے برابر ثواب دوں گا۔ جناب موسیٰ نے عرض کی پالنے والے اتنا ثواب فقط 1 آنسو کے بدلے میں؟ فرمایا ہاں، اس دن جو گریہ و ماتم میں، بھائی دیکھو میری طرف، مالک گریہ و ماتم میں شریک ہوگا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا، اسے نئی طاہر اور پاک زندگی عطا کروں گا۔ وہ دن جو مخصوص ہے اہل بیت کے، جناب موسیٰ کی آواز میں، پروردگار میں وہ دن دیکھ سکوں گا؟ پروردگار میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت موسیٰ، ہاں تو وہ دن دیکھے گا جب وہ دن آئے گا۔ تو کیا میں سارے نبیوں کو بلاؤں گا؟ آدم بھی وہ دن دیکھے گا، نوح بھی وہ دن دیکھے گا، عیسیٰ بھی وہ دن دیکھے گا، موسیٰ بھی وہ دن دیکھے گا، جتنے نبی آئیں گے سارے وہ دن دیکھیں گے۔ وہ قربانی جو میرے پیارے حبیب کا پیارا نواسا کربلا کے میدان میں پیش کرے گا، فقط نبی نہیں فرشتے بھی دیکھیں گے، صالحین صادقین شہداء بھی دیکھیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج فقط آپ لوگ یہ دن ان بازاروں اور گلیوں سے گزر کے نہیں منا رہے، بلکہ آپ کے ساتھ انبیاء آئے ہوئے، صالحین صادقین جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن پر اللہ نے سلام پڑھا، درود بھیجا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہر فرد علی اصغر سے لے کے جون تک، حبیب ابن مظاہر تک، آج اس زمین پہ آپ کے ساتھ فرش عزا پہ موجود ہے۔ آج اپنے آپ کو اکیلا نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ وہ غیبی طاقتیں موجود ہیں۔ بس آپ نے انتہائی عقیدت اور محبت اور عشق کے ساتھ، کیونکہ یہ سفر عشق ہے، یہ ماتم حسین، یہ گریہ و آزاری، یہ عشق کی معرفت ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا یہ رونے کا ثواب؟ فرمایا نماز تہجد سے بھی بڑا رونا، حسین پہ رونا، حسین پہ ایک قطرہ آنسو نماز تہجد سے بھی بلند مقام رکھتا ہے۔ تو عزاداران حسین، یاد رکھنا، تمہارا یہ چلنا، تمہارا یہ گریہ، تمہارے یہ آنسو اس سخت موسم، اس گرمی میں، یہ بدلہ ہے۔ اس کا بدلہ تمہیں تب ملے گا جب تم محشر کے میدان میں جاؤ گے، جب سب رونے والے ہوں گے۔ اس وقت بطول وعدہ کر کے کہتی ہے، مومن عزادار، آج تو میرے بچوں کو رونے آیا ہے، آج تو میری بیٹیوں کے پردوں کو یاد کر کے رونے آیا ہے، آج تو کربلا کے دن علی اصغر، علی اکبر، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو رونے آیا ہے۔ میں بطول وعدہ کرتی ہوں، بروز محشر تجھے رونے نہیں دوں گی، تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ نام ہی نجات کا ہے۔ تو عزیزانو، ایسا فرصت ہو آج کے دن کہ کائنات کی مالکن بی بی آپ سے راضی ہو جائے۔ عزاداران حسین، 10 محرم کا دن، 10 محرم کا دن ایمان کی روشنی کا دن ہے۔
اندر سے انسان کو روشن کرتا ہے، اندر سے ایسی روشنی دیتا ہے کہ پھر باہر انسان اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرتا، انسان کا اندر اتنا روشن ہو جاتا ہے۔ محرم 10 محرم کا دن اندھوں کو بینائی دیتا ہے، وہ جو دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، جنہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، آج آؤ ان مجالس میں خدا کی قسم حر بن کے جاؤ، حر بن کے جاؤ۔ ایک رات میں حر بن گیا، وہ جو 9 دن مسلسل اہل بیت کے سامنے رہا، جب خدا کی طرف سے امر ہو گیا تو وہی حر، یہ وہ حر ہے۔ خدا کی قسم آپ جتنے حسینی عزادار تشریف فرماؤ، جب بادشاہ حسین آتے ہیں نا کربلا میں تو سامنے سے حر آ گیا، اور میں روکا بادشاہ حسین نے جب حر کا یہ عمل دیکھا نا، جناب غازی نے تلوار لی، غازی گھوڑے سے اترے، آواز آئی مولا میں حر کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں نے حر کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ کی آواز ہے ٹھہرو میرے عباس، حر لاجواب ہے، ٹھہرو میرے عباس، حر لاجواب ہے، تمہاری طرح اسے مجھ سے محبت بھی بے حساب ہے، اور بہکا ضرور ہے پھٹکا نہیں ابھی، یہ آدمی ہے ٹھیک سنگت خراب ہے، یہ آدمی ہے ٹھیک سنگت خراب، یہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگ خراب ہیں۔ میں حسین جانتا ہوں پھٹکا ضرور ہے، یہ راستہ نہیں بھولا، راستہ اسے معلوم ہے کہ حسین اللہ کا نمائندہ، توحید کا نمائندہ حسین ہے، اور جانتا ہے بہکا ضرور ہے پھٹکا نہیں ابھی، یہ آدمی ہے ٹھیک سنگت خراب ہے۔ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ عزادارو اپنے ساتھ یہ اپنے آپ سے عہد کرنے کا بھی، آج سوچ لو کہ ہم نے حر بن کے جانا، خدا کی قسم بندے عظمت و عزت پا جاتے ہیں اس دروازے پہ آتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ عزاداران حسین، آج یوم عاشور، اجڑ گئی محمد کی بیٹی، میں نے یہ لفظ کہہ دیا ہے تو انہیں سن لو، اس کے معنی اور مفہوم جانتے ہو؟ یہ اجڑنا کسے کہتے ہیں؟ بھرا گھر ہو اور کچھ نہ بچے، اسے اجڑنا کہتے ہیں، اسے اجڑنا کہتے ہیں۔ عزادارو اجڑ گئی رسول کی بیٹی، سارا گھر مارا گیا، کوئی نہیں بچا۔ عزاداران حسین، کربلا میں سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، حسین اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عزادارو ایک ایک کر کے حسین نے قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرنی شروع کی۔ عزاداران حسین، 3 جوان سامنے آئے، منبر کی عزت کی قسم آواز آئی، علی اکبر کی آواز آئی، بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے، بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ حسین کی آواز آئی، اکبر جاؤ جاؤ اکبر میدان کی طرف جاؤ، جاؤ اکبر میدان کی طرف جاؤ۔ بس عزاداران حسین ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، آواز آئی حسین کی، اکبر تو جا رہا ہے موت کی طرف، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ خیمے سے ہوتا جا، اکبر ایک مرتبہ خیمے سے ہوتا جا۔ عزادارو اکبر نے اپنا گھوڑا خیموں کی طرف موڑ لیا، اکبر نے خیموں کا طواف کرنا شروع کیا، یا اکبر کا گھوڑا اس خیمے کے پاس آ کے رکا
جو عالیہ کا خیمہ تھا، عالیہ کی آواز آئی، اکبر ایک لمحے کو اپنی سواری سے اترا، علی اکبر اترے، کہا اکبر میرے ساتھ خیمے میں آ، اکبر خیمے میں آیا، جو رونے آئے ہو اللہ جانے آپ کس خیال میں بیٹھے ہو، اداداران حسین مقتل کی کتابوں کے جملے ہیں، شہزادی اکبر کو لے کے اپنے خیمے میں آئی، کہا اکبر میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ، اکبر کرسی پہ بیٹھ گئے، شہزادی نے کہا اما فضا وہ صندوق لاؤ، صندوق لائی، کہا اسے کھولو، صندوق کھولا گیا، شہزادی نے پوشاکیں اٹھانی شروع کی، اکبر یہ پوشاک پہن، اکبر یہ پوشاک پہن، اکبر یہ پوشاک پہن، اکبر یہ پوشاک پہن، اکبر پوشاکیں پہنتا گیا، اتارتا گیا، پہنتا گیا، اتارتا گیا، پہنتا گیا، عزاداران حسین جتنے ماتم میں بیٹھے اور ماتم کرنے کو تیاری کر، عزاداروں آخری پوشاک رہ گئی، شہزادی روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی، شہزادی کی چیخ نکل گئی، آواز آئی اکبر یہ وہ پوشاک ہے جو سغرا نے دی تھی، کہا تھا جب اکبر میدان کی طرف جائے تو یہ رسم ادا کر دینا، اکبر سغرا مدینے میں لے گئی، اکبر سغرا کی دی ہوئی پوشاک پہن لے، بس عزادارو اکبر نے آخری پوشاک پہنی اور سلام کیا، اکبر زین پہ سوار ہوئے، اکبر زین پہ سوار ہوئے، اکبر موت کی طرف جانے لگے، اکبر میدان کی طرف جانے لگے، اب ماتم کرنے کو تیاری کر، عزادارو اکبر نے لڑنا شروع کیا، حسین دیکھ رہے ہیں، اکبر نے لڑنا شروع کیا، عزادارو اکبر نے بہت سے لوگوں کو اور بہت سے لانتیوں کو فنار کیا، بس عزادارو یہ پیچھے سے آواز آئی، اکبر تو لڑ رہا ہے، کسی نے خیمے کو آگ لگا دی، عزادارو اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ گرز مارا، حسین کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، عزادارو اکبر گھوڑے کی زین سے، اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، حسین سے خیمہ چھوٹ، حسین نے میدان کی طرف چلنا شروع کیا، عزادارو غریب کبھی گرتے کبھی اٹھ جاتے، کبھی حسین گرتے کبھی اٹھ جاتے، عزادارو جب حسین میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے آئے جیسے چند ماہ کا بچہ زمین پہ نہیں چل سکتا، کونیوں کے سہارے چلتا ہے، عزادارو اکبر کے لاشے پہ حسین ایسے آئے، بس عزادارو اکبر کہیں نظر نہیں آئے، فوجوں کا ہجوم تھا، حسین اکبر کے قاتلوں سے پوچھ دے، او میرا جوان بیٹا ماتم، او میرا اکبر بیٹا، او شبیہ رسول بیٹا، او تم نے اکبر کو کہیں دیکھا ہو، اور یہ لڑتی مذاق کرتے تیرا اکبر وہاں گرے، حسین بچوں کی طرف چلتے ہوئے اس طرف جاتے، وہاں دیکھتے اکبر نہیں ہے، پھر وہاں سے پوچھتے اور تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہے، یہ لڑتی مذاق کرتے تیرا اکبر وہاں گرا، عزادارو حسین سے چلا نہیں گیا، یا پیچھے سے آواز آئی، او میرے نازوں کے پالے، او میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا، او میں تیری ماں زہرا ہوں، اور زخم ماتم، اور ہاتھ سر پہ اپنے ہاتھ سر پہ مارو، اپنے ہاتھ سر پہ مارو، او میں تیری زخمی پہلو والی ماں ہوں، آ میرے لاڈلے میں تجھے اکبر کے لاشے پہ لے جاؤں، بس عزادارو سیدہ نے حسین کو رسہ دکھایا، حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، ابھی اکبر کی سانسیں
دعا کی تھی، عزادارو حسین اکبر کے پاس ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حوصلے سے حسین نے ٹھنڈی سانس لی، جب جوان بیٹے کے سینے میں پرچھی لگی ہوئی دیکھی نا، حسین نے اپنی بالوں اپنے